अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम हुरूफ की वो तरतीब पढ़ेंगे जो मखारिज के एतबार से है, यानी कि मखरज हम सबको पता है कि हुर्फ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं, और ये जो अल्फाज हैं वो उस तरतीब से लिखे गए हैं जो मखारिज के एतबार से है, यानी कि जो हुरूफ हलक से अदा हो रहे हैं वो तरतीब से लिखे हैं, जो ज़बान से अदा हो रहे हैं वो भी लिखे हैं, और फिर उसके बाद जो होठों से अदा होते हैं। आज हम उनकी तरतीब पढ़ रहे हैं, तो अपना लेसन शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। तो सबसे पहले हम हुरूफ हल्की पढ़ेंगे जो कि 6 हैं। कौन कौन से हैं? हमज़ा, ह, आइन, ह, गौइन, हा। ये 6 हुरूफ जो हैं वो हुरूफ हल्की हैं। ये हलक से अदा होते हैं। हमज़ा, हा, ये अक्सा हलक से अदा होते हैं, यानी कि हलक के उस हिस्से से अदा होते हैं जो सीने की तरफ है। आइन, ह, ये 2 हुरूफ जो हैं वो वस्ते हलक से अदा होते हैं, यानी कि हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं। इसके बाद है गौइन, खा। ये अदना हलक से अदा होते हैं, यानी हलक के उस हिस्से से अदा होते हैं जो मुंह की तरफ होता है, यानी कि बिल्कुल मुंह से नजदीक होता है, उससे ये 2 हुर्फ अदा होते हैं। और इन 6 हुर्फों को क्या कहते हैं? हुरूफ हलकी। हुरूफ हलकी क्यों कहते हैं? हुरूफ हलकी हम इसलिए कहते हैं कि ये 6 हुर्फ जो हैं वो हलक से अदा होते हैं, इसलिए हम इन्हें हुरूफ हलकी कहते हैं। तो हलक से कितने हुर्फ अदा होते हैं? 6 हुर्फ अदा होते हैं। हलक से 6 हुर्फ अदा होते हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा, गौइन, खा। ये 6 हुर्फ हलक से अदा होते हैं और इन्हें हम हुरूफ हलकी कहते हैं। इसके बाद आते हैं हुर्फ क़ाफ, काफ, क़ाफ, काफ। ज़बान की जड़ जब नरम तालु से लगती है तो ये हर्फ अदा होता है, और इस हर्फ की आवाज़ थोड़ी सी बस मोटी होती है। जबकि काफ काफ जो है वो जब सख्त तालु से लगती है ज़बान की जड़, तो इससे ये हर्फ अदा होता है, और इस हर्फ की आवाज़ जो होती है ना वो बारीक होती है। तो इन 2 हुर्फों को हुरूफ लहातिया कहते हैं। इसलिए इन 2 हुर्फों को हुरूफ लहातिया कहते हैं क्योंकि ज़बान की जड़ से अदा होने वाले जो ये दोनों हुरूफ हैं वो लहात यानी कि हलक का कव्वा के करीब से अदा होते हैं, इसलिए इन दोनों हुर्फों को हुरूफ लहातिया कहते हैं। इसके बाद हमारे हुर्फ आते हैं लाम, नून, रॉ। तो पहला हर्फ है इसमें लाम। जब ज़बान के किनारे सामने वाले ऊपर के 8 दांतों के मसूड़ों से लगते हैं तो ये हुर्फ अदा होता है लाम। फिर उसके बाद है नून। जब ज़बान के किनारे सामने वाले ऊपर के 6 दांतों के मसूड़ों से लगते हैं तो ये हुर्फ नून अदा होता है नून। रॉ। ज़बान के किनारे जब ऊपर वाले 4 दांतों के मसूड़ों से लगते हैं, और इसमें ज़बान के पिछले पुश्त को भी थोड़ा सा दखल होता है, तो उससे एक हर्फ रॉ अदा होता है। पढ़ के देखते हैं रॉ, रॉ। तो ये 3 हुर्फ जो हैं लाम, नून, रॉ, इन तीनों हुरूफ को हुरूफ तोरफिया कहते हैं। तरफ चूँकि ज़बान के किनारे को कहते हैं, और ये हुरूफ जो हैं वो भी ज़बान के किनारे से अदा होते हैं, इसलिए इनको हुरूफ तोरफिया कहते हैं। इसके बाद हमारे हुरूफ आते हैं जीम, शीन, या।
اب ان تینوں حروف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جب زبان کا درمیانی حصہ تالو سے لگتا ہے تو اس سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، اور ان تینوں حروفوں کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ حروف شجریہ کیوں کہتے ہیں؟ شجر عربی زبان میں تالو کے درمیان کشادہ حصے کو کہتے ہیں۔ یہ حروف چونکہ وہاں سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ایک حرف ہے واد۔ زبان کے موٹے پچھلے کنارے جب اوپر کی 5 ڈاڑوں سے لگتے ہیں، دائیں یا بائیں جانب کوئی سی بھی ڈاڑوں سے لگتے ہیں، تو اس سے ایک حرف واد ادا ہوتا ہے۔ یہ حرف زبان کے دائیں بائیں جو موٹے کنارے ہیں وہاں سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو حرف حافہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ حرف حافہ۔ اس کے بعد ہمارے حرف آتے ہیں فا، وال، وا، فا، وال، وا۔ یہ 3 حرف جو ہیں وہ کہاں سے ادا ہوں گے؟ جب زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگے گی تو اس سے یہ 3 حرف ادا ہوں گے۔ وا میں زبان کا پچھلا حصہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے جس کی وجہ سے یہ موٹی آواز میں ادا ہوتا ہے۔ ان تینوں حروفوں کو حروف لثویہ کہتے ہیں۔ لثہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مسوڑوں کے ہیں۔ چونکہ یہ حروف مسوڑوں کے قریب سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو حروف لثویہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے جو 3 حرف آتے ہیں وہ ہیں دال، تا، قا۔ ان تینوں حروف کو کیسے ادا کریں گے؟ جب زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے تو یہ 3 حرف ادا ہوں گے۔ دال، تا، قا۔ قا میں بھی جو ہے وہ زبان کا پچھلا حصہ جو ہے یا زبان کی جڑ جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھے گی نا تو یہ موٹی آواز میں ادا ہوگا، اور ان تینوں حروفوں کو حروف نطقیہ کہتے ہیں۔ نطع تالو کی غار اور مسوڑوں کے درمیان کھردری جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ حروف اس جگہ کے پاس سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان حروف کو حروف نطقیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے حرف آتے ہیں وہ ہیں فا اور واو۔ تو فا جو ہے، فا کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کے کناروں سے لگتا ہے تو اس سے یہ حرف ادا ہوتا ہے فا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے واو، ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے، اس کا تو کوئی اتنا مشکل مخرج نہیں ہے، بہت آسانی سے ادا ہو جاتا ہے واو، بس ہونٹوں کو گول کرنا ہوتا ہے۔ اور جو یہ حروف ہیں وہ حروف شفویہ ہیں کیونکہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اور عربی میں شفتان ہونٹوں کو کہتے ہیں، تو اس لیے ان دونوں حرفوں کو بھی حرف شفویہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان 2 حرفوں کو بھی حرف شفویہ ہی کہتے ہیں کیونکہ یہ چاروں حرف جو ہیں وہ ہونٹوں سے ہی ادا ہوں گے۔ تو ہم پڑھتے ہیں ابھی اس کے آگے ز، سین، صاد، ز، سین، صاد۔ ان 3 حرفوں کو کیسے ادا کریں گے؟ زبان کی نوک جب سامنے والے نیچے کے 2 دانتوں کے کناروں سے لگے اور اس کا کچھ تعلق جو ہے وہ اوپر کے 2 دانتوں سے بھی ہونا چاہیے تو اس سے 3 حرف ادا ہوں گے۔ کون سے ہوں گے؟ ز، سین، صاد۔ اب صاد میں جو ہے وہ زبان کا پچھلا حصہ اوپر کی طرف اٹھے گا جس کی وجہ سے یہ موٹی آواز میں ادا ہوگا۔ تو ان تینوں حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف صغیریہ کہتے ہیں۔ صغیر کا مطلب ہے سیٹی جیسی آواز، چونکہ ان حروف میں سیٹی جیسی آواز پائی جاتی ہے اس لیے ان حروف کو حروف صغیریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان حروف کو؟ حروف صغیریہ۔ اب آگے آتے ہیں ہمارے 2 حرف با اور میم۔ پہلے ہم فا اور واو پڑھ چکے ہیں، فا، واو، با اور میم۔ یہ چاروں حروف جو ہیں وہ حروف شفویہ ہیں
کیونکہ یہ چاروں حروف حروف شفیہ اس لیے کہلائیں گے کیونکہ ہونٹوں کو عربی میں شفتان کہتے ہیں، اور یہ حروف چاروں حروف جو ہیں وہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو با کیسے ادا ہوگا؟ جب ہونٹوں کے گیلے جو حصے ہوتے ہیں، تری والے حصے جو ہوتے ہیں، دونوں کے ملنے سے با ادا ہوگا، ب ب۔ اور میم، ہونٹوں کے خشک حصے جو ہوتے ہیں، جو مطلب گیلے نہیں ہوتے، بالکل خشک ہوتے ہیں، ان دونوں کو ملانے سے جو ہے وہ میم ادا ہوگا، جیسے میم۔ ان چاروں حروف کو حروف شفیہ کہتے ہیں۔ تو اب ہم ان حروف کے نام ایک دفعہ دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جائیں۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، عین، خا۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ قاف، کاف۔ ان 2 حروف کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں۔ لام، نون، را۔ ان 3 حروف کو حروف طرفیہ کہتے ہیں۔ ان 3 حروفوں کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ ضاد، اس حرف کو حرف خافہ کہتے ہیں۔ تا، ذال، ضا۔ ان 3 حروف کو حروف لثویہ کہتے ہیں۔ دال، تا، طا۔ ان 3 حروف کو حروف نطقیہ کہتے ہیں۔ فا، واو۔ ان حروف کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ زا، سین، صاد۔ ان 3 حروف کو حروف صغیریہ کہتے ہیں۔ با، میم۔ ان 2 حروفوں کو بھی حروف شفیہ کہتے ہیں۔ ان 4 حروف کو حروف شفیہ کہتے ہیں: فا، واو، با، میم۔